بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ البقرہ کی 91 سے 110 آیتیں۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جو قرآن خدا نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو کہنے لگے کہ ہم تو اسی کتاب توریت پر ایمان لائے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی تھی، اور اس کتاب قرآن کو جو اس کے بعد آئی ہے نہیں مانتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن حق ہے، اور اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتی ہے، مگر اس کتاب قرآن کا جو اس کے بعد آئی ہے انکار کرتے ہیں۔ اے رسول، ان سے یہ تو پوچھو کہ تمہارے بزرگوں اگر ایماندار تھے تو پھر کیا خدا کے پیغمبروں کا سابق میں قتل کرتے تھے؟ اور تمہارے پاس موسیٰ تو واضح روشن معجزے لے کر آ ہی چکے تھے، پھر بھی تم نے ان کے بعد بچڑے کو خدا بنا ہی لیا، اور اس سے تم اپنے ہی اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ طور کو تمہاری عدل حکمی سے تمہارے سر پر لٹکایا، اور ہم نے کہا کہ یہ کتاب توریت جو ہم نے دی ہے مضبوطی سے لیے رہو، اور جو کچھ اس میں ہے سنا تو کہنے لگے سنا تو صحیح، لیکن ہم اس کو مانتے نہیں، اور ان کی بے ایمانی کی وجہ سے گویا بچڑے کی الفت گھول کے ان کے دلوں میں پلا دی گئی۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم ایماندار تھے تو تم کو تمہارا ایمان کیا ہی برا حکم کرتا تھا۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ اگر خدا کے نزدیک آخرت کا گھر بہشت خاص تمہارے واسطے ہے اور لوگوں کے واسطے نہیں ہے، بس اگر تم سچے ہو تو موت کی آرزو کرو تاکہ جلدی بہشت میں جاؤ، لیکن وہ ان اعمال بد کی وجہ سے جن کو ان کے ہاتھوں نے پہلے سے آگے بھیجا ہے ہرگز موت کی آرزو نہ کریں گے، اور خدا ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اور اے رسول، تم انہیں کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے، اور مشرکوں میں سے ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 برس کی عمر دی جاتی، حالانکہ اگر اتنی طولانی عمر بھی دی جائے تو وہ خدا کے عذاب سے چھٹکارا دینے والا نہیں، اور جو کچھ وہ لوگ کرتے ہیں خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو جبریل کا دشمن ہے اس کا خدا دشمن ہے، کیونکہ اس فرشتے نے خدا کے حکم سے اس قرآن کو تمہارے دل پر ڈالا ہے، اور وہ ان کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے جو پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور سب اس کے سامنے موجود ہے، اور ایمانداروں کے واسطے خوشخبری ہے۔ جو شخص خدا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور خاص کر جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک خدا بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اور اے رسول، ہم نے تم پر ایسی نشانیاں نازل کی ہیں جو واضح اور روشن ہیں، اور ایسے نافرمانوں کے سوا ان کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور ان کی یہ حالت ہے کہ جب کبھی کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک فریق نے توڑ ڈالا، بلکہ ان میں سے اکثر تو ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور جب ان کے پاس خدا کی طرف سے رسول محمد آیا اور اس کتاب توریت کی جو ان کے پاس ہے تصدیق بھی کرتا ہے، تو ان اہل کتاب کے ایک گروہ نے کتاب خدا کو اپنے بس پشت پھینک دیا، گویا وہ لوگ کچھ جانتے ہی نہیں، اور اس منتر کے پیچھے پڑ گئے جس کو سلیمان کے زمانے کی سلطنت میں شیاطین جپا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کفر نہیں اختیار کیا، لیکن شیطانوں نے کفر اختیار کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور وہ چیزیں جو ہاروت اور ماروت دونوں فرشتوں پر بائبل میں نازل کی گئی تھی، حالانکہ یہ دونوں
فرشتے کسی کو سکھاتے نہ تھے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم دونوں تو فقط ذریعہ آزمائش ہیں، بس تو اس پر عمل کر کے بے ایمان نہ ہو جانا۔ اس پر بھی ان سے وہ ٹوٹکے سیکھتے تھے جن کی وجہ سے میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے، حالانکہ بغیر اذن خدا بندی وہ اپنی ان باتوں سے کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، اور یہ لوگ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو خود انہیں نقصان پہنچاتی تھی، باوجود کہ وہ یقیناً جان چکے تھے کہ جو شخص ان برائیوں کا خریدار ہوا وہ آخرت میں بے نصیب ہے اور بے شبہ معاوضہ بہت ہی بڑا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچا۔ کاش اسے کچھ سوچے سمجھے ہوتے، اور اگر وہ ایمان لاتے اور جادو وغیرہ سے بچ کر پرہیزگار بنتے تو خدا کی درگاہ سے جو ثواب ملتا وہ اس سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش یہ لوگ اتنا تو سمجھتے۔ اے ایمان والو، تم رسول کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو تو رعنا ہماری رعایت کر نہ کہا کرو، بلکہ ان جرنا ہم پر نظر توجہ رکھ کہا کرو، اور جی لگا کر سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے رسول، اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر اختیار کیا وہ اور مشرکین یہ نہیں چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے بھلائی وحی نازل کی جائے، اور ان کا تو اس سے کچھ ازارہ نہیں۔ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، اور خدا بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اے رسول، ہم جب کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا تمہارے ذہن سے مٹا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی اور نازل بھی کر دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ بے شبہ خدا ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان کی سلطنت بے شبہ خاص خدا ہی کے لیے ہے، اور خدا کے سوا تمہارا نہ کوئی سرپرست ہے نہ مددگار؟ مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو کہ تم بھی اپنے رسول سے ویسے ہی بے ڈھنگے سوالات کرو جس طرح سابق پہلے زمانے میں موسیٰ سے بے تکے سوالات کیے گئے تھے، اور جس شخص نے ایمان کے بدلے کفر اختیار کیا وہ تو یقینی سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ مسلمانوں، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ تم کو ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں، اور لطف تو یہ ہے کہ ان پر حر ظاہر ہو چکا ہے، اس کے بعد بھی یہ تمنا باقی ہے۔ بس تم معاف کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ خدا اپنا کوئی اور حکم بھیجے۔ بے شک خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیے جاؤ، اور جو کچھ بھلائی اپنے لیے خدا کے یہاں پہلے سے بھیج دو گے اس کے ثواب کو موجود پاؤ گے۔ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب، شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔